زیادہ سوچنے سے بہتر ہے زیادہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار میں مشکلات کا حل ہے۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جو باتیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں، سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو سبق دے رہی ہیں کہ آپ وہ باتیں کسی سے نہ کریں۔ کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن اگر کان میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت ساروں کو اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے، پھر اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ مغربی فیشن کیا ہے؟ ایک غیر فطری، غیر انسانی طریقہ زندگی جو کسی بھی مسلمان کی شان نہیں۔ انسان کے لیے بری صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے، تو ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرے۔ دنیا کے تمام پرفیوم مل کر بھی کردار کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تم انہیں ہلکا سمجھتے ہو، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ سیدنا محمود بن مہران فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں عالم دین کا ہونا اس علاقے والوں کے لیے ایسے ہی غنیمت ہے جیسے کسی علاقے میں میٹھے پانی کا چشمہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو پوشیدہ رکھا تھا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، حالانکہ رات گزاری تھی کہ اس کے پروردگار نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، اور اس نے صبح ایسے کی کہ اس نے خود ہی اللہ کے پردے کو چاک کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی بندہ لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے یہی عمل کیا ہو یا اس سے زیادہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔